الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، 30 سال کے بعد 30 سال سے سوچ رہے تھے کہ ہم پر آئیں، اور آج یہاں آنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جناب مولانا عبید اللہ ابو بکر ندوی صاحب دامت برکاتہم، یہ میرے کلاس کے ساتھی ہیں۔ یہ اپنے طالب علم کے زمانے میں ہمارے ساتھیوں میں بہت زیادہ جذبات رکھنے والے، انقلابی کام کے ارادے رکھنے والے ساتھیوں میں سمجھتے تھے۔ بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ جو طلبہ پڑھنے کے زمانے میں ارادے اونچے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے لیتے ہیں۔ اور جو طلبہ پڑھنے کے زمانے میں شکایتوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور زمانے کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ شکایتیں کرتے کرتے ہی رہ جاتے ہیں اور گمنام ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھیوں میں، میرے عہد کے لوگوں میں جتنے ساتھیوں نے عزم، توکل اور کام کرنے کا جذبہ لے کر باہر گئے، فارغ ہو کر، آج سب لوگوں سے اللہ نے کچھ نہ کچھ کام لیا ہے۔ اور ہمارے ساتھیوں میں وہ ساتھی بھی تھے کہ جو پڑھنے کے زمانے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی صلاحیتیں ایسی ہیں کہ وہ آسمان سے تارے توڑ کر لے کر آئیں گے، اور جانے کے بعد اس ملک میں انقلاب برپا کریں گے، لیکن ان کے اندر وہ جذبہ نہیں تھا، وہ جوش نہیں تھا، اپنی صلاحیتوں کے باوجود وہ غائب ہو گئے۔ یہ بات میں نے اس وقت اس لیے کہی کہ بہت سے طلبہ ابھی یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے طلبہ آج یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو نیت کر کے فارغ ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے۔ اس کی ایک مثال میرے سامنے برادر مکرم، رفیق مکرم مولانا عبید اللہ ابو بکر ندوی صاحب ہیں۔ بہت دیر سے ان فارغ ہونے والے طلباء کے تاثرات سن رہا تھا، اس سے ایک احساس ہوا کہ یہاں پر ایک معیاری انداز کی تعلیم ہوتی ہے، باصلاحیت اساتذہ ہیں، اور اچھی محنت کرائی جا رہی ہے، بچوں کے اندر فارغین میں صلاحیت ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہا تو ان اساتذہ کی محنتیں رنگ لائیں گی، اور یہ بچے جا کر اس دنیا کے اندر کچھ کام کریں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پر میں چند باتیں یہاں کی عوام سے کہہ رہا ہوں، چند باتیں یہ فارغ ہونے والے طلباء سے کہہ رہا ہوں۔
چند باتیں اس مدرسے کے تعلق سے کہہ رہا ہوں۔ وقت بہت ہو چکا ہے، صرف 5-10 منٹ میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا اشارے دے کر جاتا ہوں۔ 30 سال سے ہم بھی اس پورے ملک میں تعلیمی کام کر رہے ہیں۔ سارے بستی والے اور معلوم ہوا کہ اس کو لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ بھی سن رہے ہیں وہ اس بات کو سن لیں کہ اس ملک کے حالات مسلمانوں کے لیے اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ آزمائش والے حالات ہیں۔ یہ ایک نارمل زندگیوں کے موقع، نارمل اوقات میں ہم جیسے رہتے ہیں اس طرح رہنے کا موقع نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت بہت بڑے آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس آزمائشوں میں بہت سی آزمائشیں ہوں گی، لیکن جو اہم آزمائش ہے جس سے لوگوں کا ذہن ہٹا ہوا ہے، اس پورے ملک کے مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس ملک کے اندر آپ سب لوگ جن جن کالجوں میں پڑھ کر آئے ہیں، جن جن اسکولوں میں پڑھ کر آئے ہیں، ان سب کو بتا رہا ہوں، جس ایجوکیشن سسٹم میں آپ پڑھ کر آ رہے ہیں وہ ایجوکیشن سسٹم اس وقت بدل چکا ہے۔ ایک نیا ایجوکیشن سسٹم اس ملک میں آ چکا ہے۔ اس ملک کا مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور آزمائش والا دن اگر آپ کو پوچھیں کہ کون سا ہے تو آپ کے ذہنوں میں بہت سی مثالیں آ سکتی ہوں کہ فلاں دن فلاں دن فلاں دن۔ میرے نزدیک اور جو قوموں کی زندگی کو جانتے ہیں، ملکوں کے اندر جو انقلابات آئے ہیں ان کو جانتے ہیں، ان سب کے نزدیک 28 فروری 2020 ہے، 28 جولائی 2020 ہے۔ 28 جولائی 2020 کو اس ملک کے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کر دیا گیا۔ مختصر اس کو سن لو، ہماری اس موضوع پر 3 گھنٹے تک کی باتیں چلی ہیں، مختصر سے 3 منٹ میں بات سمجھ لو کہ اس وقت جو ایجوکیشن سسٹم آیا ہے، اب تک آپ جو پڑھ کر آ رہے تھے وہ ایک سیکولر ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ کر آ رہے تھے، لیکن آپ کی اولاد اس وقت جس سسٹم میں پڑھنے جا رہی ہے وہ سیکولر ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے۔ 3 چیزیں اس کے اندر کی گئی ہیں: سافرنائزیشن آف ایجوکیشن سسٹم، اسپریچولائزیشن آف ایجوکیشن سسٹم اور نیشنلائزیشن آف ایجوکیشن سسٹم۔ یہ 3 لفظ ہیں اس پورے ایجوکیشن سسٹم کو آپ کو بتا رہا ہے۔ ان تینوں کا اردو میں ترجمہ سن لو کہ پورے ایجوکیشن سسٹم کو آپ میتھس پڑھ رہے ہوں، آپ سائنس پڑھ رہے ہوں، آپ سوشل اسٹڈی پڑھ رہے ہوں، آپ لینگویجز پڑھ رہے ہوں، آپ کا بچہ اسکول کو جا رہا ہے، پورے ایجوکیشن سسٹم کو زعفرانی بنا دیا گیا ہے۔ یعنی میتھس پڑھ رہا ہو، بچے کا ذہن کفر اور شرک کا بنتا چلا جائے گا۔ سائنس پڑھ رہا ہو، پوری سائنس کی کتابوں کے رنگ کو، بچے کے ذہن کو، اس کی مینٹالٹی کو کفریہ اور شرکیہ مینٹالٹی میں چینج کر دیا جا رہا ہے۔ اچھی طرح سن لو
کہ آپ کا بچہ صرف سائنس کی کتاب نہیں پڑھے گا، سائنس کی کتاب کے ساتھ اس کا ذہن کفر اور شرک کے رنگ میں بھی رنگتا چلا جائے گا۔ دوسری چیز اسپریچولائزیشن آف ایجوکیشن سسٹم۔ کوئی آپ لوگ پڑھ کر آئے ہو اور بہت سے لوگ اسکولوں میں پڑھا بھی رہے ہیں، ان سب کو بتاتا ہوں کبھی بھی انڈین ایجوکیشن سسٹم میں روحانی ایجوکیشن کو نہیں لایا گیا تھا۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ صرف تعلیم سے بچے نہیں بنیں گے، بلکہ بچوں کے روحانی سسٹم کو بھی ڈیولپ کرنا ضروری ہے، ان کی روحانیت کو بھی ڈیولپ کرنا ضروری ہے۔ تو آپ سوچو اگر وہ لوگ آپ کے بچے کو روحانی تعلیم دیں گے تو کون سی دیں گے؟ کہ ہمارے ہاں بھی اسلام میں بھی روحانی تعلیم ہے، قرآن کی تلاوت کراتے ہیں، مراقبہ کراتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، روزہ رکھاتے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر و اذکار ہے۔ یہ سب انسان کے، ایک مومن کے روحانی سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے کی چیزیں ہیں۔ اگر وہ کرائیں گے تو کون سا روحانی سسٹم پڑھائیں گے؟ آپ دیکھ لو کہ آپ کا یہ بچہ جو اسکول کو جا رہا ہے وہ روحانی سسٹم کے نام سے کفر اور شرک کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ تیسری چیز ایک خطرناک بات ہے، نیشنلائزیشن آف ایجوکیشن سسٹم، جس کا رنگ زعفرانی ہوگا، جس کا نام ہندوتوا اسپریچولائزیشن میں رنگا ہوگا، وہ تو وہ انڈین ہوگا۔ جو اس رنگ میں نہیں رہے گا وہ انڈین نہیں رہے گا، یہ تصور لایا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت پھر اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ دوسری بات سمجھ لو، ساری بستی والوں سے کہہ رہا ہوں، سارے ہندوستان والوں سے کہہ رہا ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ دنیا میں سماجی تعلیم کے ماہرین، سوشل اسٹڈی کے ماہرین کا کہنا ہے، اور کہنا کیا ہے، اسلام کا بھی کہنا ہے، ایک نسل کو بننے یا ایک نسل کو بگڑنے میں صرف 15 سال کی ضرورت ہے، 15 سے 18 سال کی ضرورت ہے۔ 15 اور 18 سال کے اندر ایک نسل چینج ہو جاتی ہے، ایک جنریشن چینج ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آج جو بچہ پیدا ہوا 15 سال کے بعد وہ بالغ ہو جاتا ہے، وہ اپنے معاملات کا خود اس کو اختیار مل جاتا ہے، 18 سال میں ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے۔ تو ایک جنریشن بننے میں 15 سے 18 سال لگتے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کسی بھی قوم کو بنانے کے لیے اور کسی بھی قوم کو بگاڑنے کے لیے 15 اور 18 سال کافی ہیں، کہ اگر سسٹمیٹک وے میں ایک قوم کے بچوں کو 15 اور 18 سال اس کی ذہن سازی کر دو گے تو نیکسٹ جو جنریشن آئے گا جس طرح کی ذہن سازی کیے ہوگے اس طرح کا معاشرہ تمہیں نظر آئے گا۔ 2 مثالیں فارغ ہونے والے طلباء سے بھی کہتا ہوں، یہاں کے علماء سے بھی کہتا ہوں، اور بستی والوں سے کہتا ہوں، 2 مثالیں حضرت، یہ سب ڈرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا گیا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ہمارے استاد تھے، ہمارے شیخ تھے، مولانا عبید اللہ صاحب کے شیخ تھے، ان کے استاد تھے، یہاں بہت سے اساتذہ مولانا الیاس صاحب کے استاد تھے۔ وہ کہا کرتے تھے اس وقت کہ اس ملک کو اسپین بنا دینے کی پلان بنا دیا گیا ہے، کوشش کر دی گئی ہے۔ آج سے 30 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے سے حضرت مولانا علی میاں صاحب کہتے تھے۔ ہم بہت چاہتے تھے حضرت مولانا علی میاں صاحب کو، اس کے باوجود دل میں یہ بات آتی تھی کہ حضرت ہمارے اندر جوش دلانے کے لیے اس طرح سے ڈرا رہے ہیں، ہوگا کچھ نہیں ایسا، 20 کروڑ مسلمان ہیں، ہندوستان کیسے ایسے ہو جائے گا؟
ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے کہ شاید جذبہ دلانے کے لیے یہ سب جوش دلانے کے لیے کہہ رہیں گے، ہونے کا کچھ نہیں ہے. لیکن آج بنا دینے کا پلان کر دیا گیا نہیں، ابھی تو بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے. اسی کا ایجوکیشن سسٹم. آپ ترکی کو دیکھ لیجئے، ترکی میں 600 سال اسلامی حکومت رہی، 95% مسلمان تھے. آپ سوچو کہ 95% مسلمان، 600 سال خلافت عثمانیہ، اتنی بڑی حکومت. اس وقت 35 کنٹریز ملا کر ایک حکومت تھی. کتنی بڑی حکومت ہوگی. اگر کوئی کہتا کہ ایک دن ترکی کے اندر سارے مساجد کو بند کر دیا جائے گا، سارے مدارس کو تالا لگا دیا جائے گا، کون یقین کر سکتا تھا؟ 1886 کے اندر، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، ایک پادری تھا جس کا نام تھا ہیملن، اس کے ساتھ ایک انجینئر تھا سمت کے نام سے. وہ سلطان عبد المجید کے پاس آیا. ٹیلی گرام ٹیکنالوجی نئی آئی تھی. اس ٹیلی گرام ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرایا. سلطان عبد المجید کو حیرانی ہوئی کہ منٹوں کے اندر ہزاروں میل دور ٹیلی گرام ٹیکنالوجی کے ذریعے پاس کیا جا سکتا ہے. تو اس نے ہیملن سے کہا تھا، اس پادری سے. وہ پادری چاہتا تھا کہ 600 سال پہلے یہاں بیزنطین امپائر تھا، عیسائیوں کی حکومت تھی، دوبارہ اس کو لینا ہے. تو اس کی تڑپ میں گھوم رہا تھا. سلطان عبد المجید نے اس سے کہا کہ میں بہت زیادہ تم لوگوں سے خوش ہوں، ٹیلی گرام کے نظام کو میرے ملک میں لے کر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خوش ہو کر کچھ انعام دینا چاہتا ہوں. تم کو کیا انعام دینا وہ بتاؤ. تو ہیملن نے کہا تھا کہ مجھے کوئی انعام کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جس وقت سلطان عبد المجید ہیملن سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں انعام دینا چاہ رہا ہوں، اس وقت سلطنت عثمانیہ اس زمانے کا سپر پاور تھا. کوئی سلطان عبد المجید معمولی آدمی نہیں تھا. اس وقت جیسا ٹرمپ ہے اس سے زیادہ طاقتور تھا. وہ شخص 35 ممالک کا جو سربراہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو ایک انعام دینا چاہتا ہوں، کہو کیا کہنا. کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں اگر میں وہاں پر ہوتا، مجھ سے کہتا، میں ایک ٹیکنالوجی پیش کرتا، مجھ سے پوچھتا کہ تم کو میں انعام دینا چاہتا ہوں تو میں کیا مانگتا. کچھ دولت مانگتا، کوئی بنگلہ مانگتا، یا سیاست میں کوئی وزارت مانگتا، کوئی عہدہ مانگ لیتا. آپ بھی بیٹھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ آپ کو پوچھا جاتا تو آپ کیا مانگتے. اس پادری نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں ایک فقیر ہوں، مجھے صرف آپ یہ اجازت دے دیجئے کہ سلطنت عثمانیہ کے اندر عیسائیوں کو اسکول کھولنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے صرف ایک اسکول کھولنے کی اجازت دے دیجئے. اس نے کہا کہ اتنی بات ہے. اسی مجلس کے اندر عیسائیوں کو اسکول کھولنے کی اجازت دی. اجازت دینے کے بعد وہ ہیملن بہت فقیر قسم کا آدمی تھا، کوئی پیسے اس کے پاس نہیں تھے، اس کے پاس پروانہ مل گیا تھا. اب اسکول بنانا ہے، زمین خریدنا ہے، تو کہاں سے بنائے گا، کس طرح سے بنائے گا. اسی زمانے میں امریکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا رابرٹ. وہ نیا عیسائی بنا ہوا تھا، یہ بلینر تھا. وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے امریکہ میں گھوم رہا تھا. آپ کو بتاتا ہوں، ہیملن نے اس رابرٹ کو خط لکھا. ہم نے وہ خط بہت محنت سے نکالا لائبریری سے. وہ خط لکھا، اس نے کہا، اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں.
اس نے لکھا کہ سلطان محمد فاتح نے رومالی حصار فورٹریس بنا کر ایک قلعہ بنایا تھا. سلطان محمد فاتح نے سمندر کے کنارے، جس کی وجہ سے قسطنطنیہ فتح ہو گیا تھا. کہا کہ سلطان محمد فاتح نے رومالی حصار فورٹریس بنا کر بیزنطین ایمپائر کو، ترکی کو فتح کر لیا تھا. رابرٹ، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک اسکول بنا کر یہاں سے اسلامی حکومت کو ختم کر دیں. ابھی ہم کو کیا مل گیا ہے؟ پروانہ مل گیا ہے، آپ اس میں مدد کرو. تو اس رابرٹ نے اپنی پوری دولت کو ترکی بھیجا. یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد گوگل کر لینا رابرٹ اسکول، رابرٹ کالج کے نام سے. اسی رومالی حصار فورٹریس کے بغل میں زمین خریدی گئی اور وہیں اسکول بنائی گئی. آج بھی وہ اسکول ہے. جب وہ اسکول شروع کی گئی تو یورپ کے بہترین اساتذہ کو لایا گیا، ہائی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن سسٹم کو لایا گیا. اس زمانے میں وہاں کے مدارس کا سسٹم پرانا ہو چکا تھا، اسکولوں کا سسٹم پرانا ہو چکا تھا. اور جیسے رابرٹ نے اس اسکول کو قائم کیا، ہیملن نے اس اسکول کو قائم کیا، تو بچے بڑی باصلاحیت نکلنے لگے. مسلمانوں نے مطالبہ کیا ہم کو بھی ہمارے بچوں کو اس میں داخلہ کرنے کی کیا دے دیں، اجازت دے دیں. تو سلطان عبد المجید نے اجازت دی. تو بچے، مسلمانوں کی بھی بچے اس میں داخل ہوئے، علماء کے بچے داخل ہوئے، دینداروں کے بچے داخل ہوئے. یہ سمجھ کر کہ ہمارے بچے اچھی انگریزی سیکھیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے. لیکن ان علماء کو، ان بزرگوں کو، یہ دیندار طبقے کو یہ نہیں معلوم نہیں تھا کہ اسکول کے اندر صرف پڑھایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس نسل کا، وہ بچوں کے ذہن کو بھی، ان کی مینٹالٹی کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. رابرٹ اسکول کے اندر ہائی لیول ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ یہ ذہن بچوں کا بنایا جا رہا تھا کہ اگر تم اسلام اسلام بولتے رہو گے، دین دین بولتے رہو گے تو بیکورڈ ہو جاؤ گے. اگر تم کو تقلید کرنا ہے تو یورپ کی تقلید کرنا ہے، مذہب کے سے آزاد ہو کر. بچے کا ذہن بنتا چلا گیا. جیسے میں نے کہا کہ 15 سال میں ایک نسل تیار ہو جاتی ہے. پہلی نسل تیار ہوئی، دوسری نسل تیار ہوئی، تیسری نسل تیار ہوئی. اس آنے والی نسل نے، جیسے ابھی یہ فارغین نکل رہے ہیں، ایسے رابرٹ اسکول کی برانچز بڑھتی چلی گئیں. گرلز کی برانچز بن گئیں، بوائز کی برانچز بن گئیں. ہزاروں کی تعداد میں بچے نکلنے لگے. اور ان بچوں نے سب نے مل کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام رکھا حرکت الشباب ترکی، ینگ ترک موومنٹ کے نام سے. اور انہوں نے یہ کیا کہ ملک کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے، اس لیے ساری اسکولوں کے اندر رابرٹ ایجوکیشن سسٹم کو لایا جائے. سلطان عبد المجید نے اس کی بھی اجازت دے دی. کوالٹی کے نام سے ساری اسکولوں کے اندر رابرٹ ایجوکیشن سسٹم کو اڈاپٹ کر لیا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے حساب لگا لینا، 1886 اور 1922 صرف 29 سال اور 40 سال کے اندر ایک ایسی نسل تیار ہوئی. جنگ عظیم ہوئی، اس کے اندر میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور ترکی پر خلافت کو ختم کر دیا گیا اور پہلا پریزیڈنٹ بنا کمال اتا ترک. پہلے ہی دن آ کر 95% مسلمان تھے. اس نے آرڈر جاری کیا کہ کوئی مسجد کو کھلا نہ رکھا جائے. ایک ساتھ ساری مساجد کو تالا لگایا گیا، سارے مدرسوں کو تالا لگایا گیا.
اذانوں کو پروہیبٹڈ قرار دیا گیا، قرآن کو جلایا گیا، برقعے کو پھاڑا گیا، یہ ٹوپی پہننا غیر قانونی قرار دیا گیا، یورپ کی ٹوپی پہننا اس کو لازم کیا گیا۔ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف 40 سال کی محنت، 30 سال کی محنت میں جہاں پر 95% مسلمان تھے، وہاں پر 30 سال تک اذان نہیں ہوئی تھی۔ 1922 سے لے کر 1950 تک وہاں پر اذان نہیں ہوئی تھی، وہاں پر نماز نہیں ہوئی تھی، سارے مدرسے بند کر دیے گئے تھے۔ یہ مدرسوں کو بند کرنے والے، یہ اذانوں کو روکنے والے، یہ برقعے کو پھاڑنے والے، یہ قرآن کو جلانے والے کوئی یہودی نہیں تھے، کوئی عیسائی نہیں تھے، کوئی دوسری جماعتوں کے لوگ نہیں تھے، یہ مسلمانوں ہی کی اولاد تھی جن کے ذہن کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں تعلیمی نظام کیا کرتا ہے۔ یہی حال رشیا کا ہوا۔ ابھی 6 بچے کھڑے ہوئے، آپ کو سیاہ ستہ 6 کتابیں اس کا تعارف کرا رہے تھے۔ یہ بچے آپ جو بچے تعارف کرا رہے تھے، یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد امام مسلم کہاں کے تھے، امام بخاری کہاں کے تھے، امام ترمذی کہاں کے تھے، اور ابن ماجہ کہاں تھے، امام نسائی کہاں کے تھے، گوگل کر لینا۔ یہ پورے اس علاقے کے تھے۔ ہدایہ پڑھائی جاتی ہے ندوے میں، امام مرغنانی کہاں کے تھے، یہ سارے کے سارے اس رشیا کے علاقے کے تھے، سوویت یونین کے علاقے کے تھے۔ یہ سارے علاقے سوویت یونین کے تحت آتے تھے۔ بخارا وہیں تھا، نیشاپور وہیں تھا، اور مرغینان وہیں تھا، ترمیز آج بھی وہیں ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ ایک بخاری کے درس میں 1 لاکھ طلبہ رہتے تھے، اتنا بڑا درس ہوا کرتا تھا۔ سوچو کہ اس پورے علاقے کے اندر دین کا کیا عالم ہوگا، اور سوچ لو کہ دین سے کیسی محبت ہوگی۔ 90 سے 95% مسلمان تھے وہاں پر۔ کہیں آپ کو کہا جائے کہ ایسی جگہ پر اس بخاری کے درس میں کھڑے ہو کر کوئی ایک آدمی کہتا کہ مسلمانوں تھوڑا سا فکر کر لو، ورنہ یہ بخاری بھی ختم ہو جائے گی، یہاں سے یہ مدارس بھی ختم ہو جائیں گے، کون سننے والا تھا؟ آپ مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلامی دنیا میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، سارے فارغین سے کہتا ہوں کہ تمہارے لیے ضروری ہے 2 کتابیں پڑھنا، ایک ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اور دوسرا ایک کتاب ہے جس کی میں اسلامی دنیا میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش کو پڑھو، سازشیں کیسے ہوتی ہیں، کس طرح سے اسلامی دنیا میں دین کو ختم کرنے کی سازشیں کی۔ حضرت نے لکھا ہے 2 طریقے سے کمیونسٹ نظام داخل ہوا، ایک اسکول کے راستے سے، اور دوسرا نرسنگ ہوم کے راستے سے۔ اس زمانے میں جو ہاسپٹلز کا یہ سسٹم تھا وہ نہیں تھا، نرسنگ ہومز کا سسٹم نہیں تھا، وہ جو عورتوں کی ڈیلیوریز ہوتی تھیں، جچکیاں ہوتی تھیں، وہ گھروں میں ہوتی تھی۔ تو ایک نیا نظام لایا گیا کہ نرسنگ ہوم کے اندر کیا ہے ڈیلیوری ہوگی، تو لوگ متاثر ہوئے، داخل ہو گئے اس میں۔ علماء نے اس کا خیال نہیں کیا کہ کون سی اسکولز قائم ہو رہی ہیں، کون سے نرسنگ ہوم قائم کر رہے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، اپنے دنیا میں مگن رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نسلیں تبدیل ہو گئیں، اور وہ عالم آیا کہ پورے رشیا کے اندر کمیونسٹ نظام قائم ہوا۔ 70 سال تک پورے رشیا کے اندر اور سوویت یونین کے اندر اذان نہیں ہوئی تھی۔ وہ بخارا میں بھی نہیں ہوئی تھی، وہ سمرقند میں بھی نہیں ہوئی تھی، وہ نیشاپور میں بھی نہیں ہوئی تھی،
کیا ہو گیا؟ یہ اذانوں کو بند کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، یہ مسلمانوں ہی کی اولاد تھی، یہ مسلمانوں ہی کی نسلیں تھیں جن کے ذہن کو اسکولوں کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا۔ سن لو، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے بستی کے لوگوں، جہاں جہاں تک یہ آواز میری جا رہی ہے، جو لوگ اس وقت کے حالات جانتے ہیں، تڑپ جا رہے ہیں، راتوں میں نیند نہیں آتی ہے اور آدمی تڑپ رہا ہے کیا کرنا ہے، یاد رکھ لو، بالکل وہی تجربہ ایجوکیشن سسٹم کا لا کر اس وقت اس ملک کے اندر آزمایا جا رہا ہے، اسی کا نام نیشنل ایجوکیشن سسٹم 2020 ہے۔ NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020۔ NCF بھی ابھی آ گیا، اپریل 2023 میں اس کا NCF بھی آ گیا۔ لمبی بات چھوڑ دیتا ہوں کہ اس وقت حفاظت کرنے کے لیے سب سے پریارٹیز ہیں۔ اس امت کے بہت سے مسائل ہیں، اس امت کے سیاسی مسائل ہیں، اس امت کے معاشی مسائل ہیں، اس امت کے ہیلتھ کے مسائل ہیں، ہزاروں مسائل ہیں، لیکن کام کرنے والوں کو پریارٹیز، ترجیحات کو دیکھنا چاہیے۔ کون سا؟ سوچو کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کے سر پر بھی مار لگ گیا ہے، اس کی انگلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا پیر بھی فریکچر ہوا ہے اور اس کے سر پر سخت چوٹ آ گئی ہے۔ جب آپ اس کو ہاسپٹل لے کر جاؤ گے، ڈاکٹر اس کی انگلی کو نہیں دیکھے گا، اس کے پیر کی طرف نہیں دیکھے گا، پہلے اس کے سر کا علاج کرے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس کی انگلی کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو، کہا کہ وہ بھی دیکھ لی جائے گی، وہ پیر بھی دیکھ لیا جائے گا، اگر اس سر کا علاج فوراً نہ کیا جائے تو مر جائے گا۔ مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہو؟ اس کی پہلے جان بچانے کی ضرورت ہے۔ جب وہ اسٹیبل ہو جائے تو اس کی انگلی بھی دیکھی جائے گی، اس کا پیر بھی دیکھا جائے گا۔ سن لو اچھی طرح سے، اس وقت سب سے اہم کیا ہے؟ کام یہ ہے، اس ملک کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہم تو بڑے ہو گئے، ہمارا ذہن ہمارے اساتذہ نے بنایا اور انشاءاللہ ایمان پر جئیں گے اور ایمان پر مریں گے۔ فکر کرو اپنے ان معصوموں کی، ان بچوں کی جو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں اور اس تعلیمی سسٹم کے اندر جائیں گے، پڑھیں گے، غفلت میں رہو گے، اپنے گھر میں رہو گے اور اپنے کاروبار میں رہو گے، دیکھتے ہی دیکھتے معلوم ہوگا کہ تمہارا گھر لٹ چکا ہوگا، تمہارے بچے ایمان سے نکل چکے ہوں گے۔ یہ جو اخباروں میں دیکھ رہے ہو، یہ جو تم ویڈیوز میں دیکھ رہے ہو، واٹس ایپ پہ نیوز آتا ہے کہ فلاں بچی مرتد ہو گئی، فلاں لڑکی مذہب چھوڑ گئی، تو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ بارش ہونے سے پہلے کی رم جھم جھڑی ہے، یہ رم جھم بارش ہے، تھوڑے خطرے ہیں، ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ جب یہ ایجوکیشن سسٹم آئے گا، ہزاروں بچے جا رہے ہیں، میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا تو آج جا کر کھانا کھانا آپ کو کھانا اچھا نہیں لگے گا اور آپ سو نہیں پائیں گے۔ اس وقت ہمارے کروڑوں بچے، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے کروڑوں بچے اسکول کو جا کر شرک سیکھنا شروع کر چکے ہیں، کفر سیکھنا شروع کر چکے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی وہی ہے جو ترکی والوں نے کیا۔ وہ حل بتا کر ان بچوں کو چند وعدے کر کے، چند باتیں کر کے میں جاتا ہوں، چاہتا کہ ہمارا یہاں آنا ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بچے ان باتوں کو لے اور یہ جا کر فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ آج تم فارغ نہیں ہوئے ہو، آج سے کام تمہارا شروع ہوا ہے، تم کام کے لیے تیار ہوئے ہو، تم کو سکون نہیں نصیب ہوگا، تم کو چین نصیب نہیں ہوگا، تمہاری پیٹھ سکون کے لیے نہیں لگے گی۔ قبر ہی میں جا کر ہم کو سونا ہے، آرام کی نیند یہ طے کرنا ہے کہ موت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی زندگی ہم لگائیں گے۔
یہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ کون سا جاب ملے گا؟ کون سا کھانا ملے گا؟ کون سی سیلری ملے گی؟ جو لوگ سیلریوں کے چکر میں رہتے ہیں، جو جاب کے چکر میں رہتے ہیں، جو کچھ کمانے کے چکر میں رہتے ہیں، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ یہ وقت وہ سیلریوں کا نہیں ہے، صحابہ جیسی قربانی دینا ہے، پیٹ پر پتھر بننا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ ترکی میں جب پورا بند کر دیا گیا، یاد رکھ لو نوجوانوں، بہت اہم بات بتا رہا ہوں، راستہ نہ بھٹک جانا، راستے کو چھوڑ نہ دینا، ان حالات سے کبھی مایوس بھی نہ ہونا، ان حالات سے ڈر بھی نہ جانا۔ ان حالات کا مقابلہ تم کرو گے، وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ذرے ذرے کو کفر کے رنگ میں رکھ دے، اور تم چاہو تو انشاءاللہ اس ملک کا ذرہ ذرہ توحید کے نور سے منور بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ایک عزم کے ساتھ لینا، جذبات میں کام نہیں کرو، پہاڑ جیسے جذبات رکھو، لیکن بہت زیادہ نبی جیسا ہوش لے کر آؤ، صحابہ جیسا ہوش لے کر آؤ۔ وہاں پر جب ترکی کے اندر یہ حالات ہوئے، سوچو کہ پوری ترکی کے سارے مساجد کو ایک ساتھ تالا لگا دیا گیا ہو، برقعے پھاڑے گئے ہوں، سب کے سامنے قرآن جلایا جا رہا ہو، جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی؟ جب ایسے حالات آتے ہیں، 3 طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ 2 طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ہمارے لیے مصیبت ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو جوش میں آ جاتے ہیں، جو جذبات میں آ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جی کر کیا فائدہ، وہ ٹکراؤ راستہ، ٹکرانے والا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ پلاننگ یہ کرتے ہیں جس سے ٹکرا جانا، یہ مایوسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ترکی میں بھی یہی ہوا کہ ایک بڑی تعداد اٹھی اور آنے والی طاقتوں سے ٹکرانے کی ہمت کی۔ تو یاد رکھ لو، جو جذبات میں نئی طاقتیں اٹھتی ہیں، ایک ہاتھی ابھی یہاں آ جائے، ایک شیر یہاں پر آ جائے، تو اس سے بچنے، پھر اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آستین چڑھا کر پاگل ہاتھی کے سامنے آ جاؤ، بلکہ پلان کرو کہ اس ہاتھی کو جنگل میں کیسے بھیجا جائے۔ تو وہاں پر ٹکرانے کی کوشش کیے تو پیس کر رکھ دیا گیا، پوری بستیوں کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ چند دنوں کے اندر ٹکرانے والے ختم ہو گئے۔ دوسرا، مایوسی کے طور پر ایک دوسرا طبقہ تیار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بے لڑائی کیوں، جھگڑا کیوں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر لو، وہ پوجا بولتے ہیں وہ کر لو، وہ یہ کرتے کر لو، ایمان دل میں رکھ لو، باہر اوپر کیا ہو جاؤ۔ تو ایک بڑی تعداد سلنڈر کر گئی، مرتد ہو گئی، اور مرتد نہیں تو جاتا، وہ اسلام سے دور ہو گئی، سلنڈر کر گئی اپنے کاروبار کی چکر میں، اپنے اس کے چکر میں۔ سارے ملکوں میں یہی ہوتا ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ دین دوبارہ ترکی میں ایسا واپس آیا۔ وہاں کے اللہ والوں نے، وہاں پر مجددی سلسلہ اور نقشبندی سلسلے کے بزرگان دین تھے، بدیع الزمان نوروسی۔ میں ہمارے فارغ ہونے والے طلباء کو کہتا ہوں کہ بدیع الزمان نوروسی کو بھی ضرور پڑھنا یہ زمانے میں، سلیمان تہنان ان کو ضرور پڑھنا، یہ اس زمانے کے بزرگان دین ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ سارے نقشبندی، خالدی اور مجددی سلسلے کے بزرگان دین جمع ہوئے، اور انہوں نے طے کیا کہ بھائی سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ سب نے کہا کچھ نہیں ہوا ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری ہی نسل کے ذہن کو تبدیل کر کے آج ان کو اسلام مخالف بنا دیا گیا ہے۔ لڑنے کے بجائے ہم لانگ ٹرم کام کریں گے۔ اب ان کی جو آنے والی نسل ہے، اس نسل پر ہم خاموشی کے ساتھ ایمان والی محنت، دین والی محنت کریں گے، تو یہ آنے والی نسل پھر ایمان کی طرف آئے گی، انقلاب ہو جائے گا۔ ہوم اسکولز چلائے گئے۔ ہوم اسکولز کسے کہتے تھے؟ کہ
دین کی بات کرنے والے کو گرفتار کر لیا جاتا تھا تو ہر محلے میں، ہر شہر میں کچھ علماء کھڑے ہوتے تھے اور خفیہ طور پر ایک گھر کے اندر جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ دیندار آدمی ہے اس کے گھر میں جاتے تھے. اس کے گھر میں جتنے بچے ہیں اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھاتے تھے. پھر ان بچوں کو کہتے تھے کہ تمہارے پڑوس کے بچوں کو چاکلیٹ دینے کے نام سے کسی نام سے یہاں پر لے کر آؤ. ان بچوں کو وہاں جمع کر لیتے تھے، خفیہ طور پر ان کو دین پڑھاتے تھے، دین سمجھاتے تھے، پھر دوسرے گھروں میں چلے جاتے تھے. اگر خدا نخواستہ کسی نے بتا دیا تو فوراً گرفتار کر لیا جاتا تھا، جیل میں چلے جاتے تھے. بدیع الزمان نوروسی کتنی مرتبہ گرفتار ہوئے، 3 مرتبہ تو ان کو موت کی سزا دی گئی. ایک مرتبہ ایک کورٹ نے موت کی سزا دی، اوپر کے کورٹ نے ان کو بری کیا. پھر دوسری مرتبہ پھر گرفتار ہوئے، سزا ہوئی، بری کیا. اس طرح سے علماء نے ہوم اسکولز چلائے. کتنے سال؟ 1920 سے لے کر 22 سے لے کر 1950 تک 30 سال. اس 30 سال کے اندر ایک بڑی تعداد، 2 جنریشن 3 جنریشن ان کو مل گئے. ایک بڑی تعداد ایمان کو سمجھنے والی مل گئی. وہاں پر ڈکٹیٹرشپ تھی. اب انہی کے اندر سے ہنگامے ہوئے کہ بھائی الیکشن کرایا جائے، تو لہٰذا 1950 کے اندر الیکشن ملٹی پارٹی پولیٹیکل سسٹم کو لایا گیا. اب الیکشن کا وقت آیا. ایک شخص تھا جس کا نام تھا عدنان مندریس. انہوں نے ایک پارٹی بنائی. ان کے پاس یہ علماء سب گئے، کہا کہ ہماری ایک شرط قبول کر لیں گے، ہمارا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے، وہ سارا ووٹ آپ کو ڈال دیں گے، ایک کام ہمارا کرنا ہوگا آپ کے جیتنے سے. انہوں نے پوچھا کہ کیا کام ہے تھوڑا بتاؤ. تو ان علماء نے اس عدنان مندری سے وہی مطالبہ کیا تھا جو مطالبہ ہیملن نے عبد المجید سے کیا تھا. وہ مطالبہ یہ تھا کہ جب آپ کی حکومت آ جائے تو ہم کو صرف یہ کیا جائے، آپ جو اسکول چلاتے ہیں وہی اسکول ہم بھی چلائیں گے، صرف اتنی اجازت دے دی جائے، کو ریلیجیس اسکول قائم کرنے کی اجازت دے دی جائے کہ اس سلیبس کے ساتھ ہم تھوڑا سا دین بچوں کو کیا کر دیں گے، پڑھا دیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ دے دو میں کر دوں گا. الیکشن ہوا، سب نے ووٹ کیا، عدنان مندریس جیت کر آ گیا. اس نے اجازت دی کہ کو ریلیجیس اسکول کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے. آپ کو بتاتا ہوں 12 سال کے اندر 6000 اسکول کھولے گئے. اسکول کھولنے کا طریقہ یہ تھا کہ جتنے بھی مالدار قسم کے لوگ تھے ان سب کو ان بزرگوں نے بلایا. اپنا انویسٹمنٹ ادھر ادھر تم کر رہے ہو، وہ انویسٹمنٹ لا کر اسکول پہ کرو، فیسز لو، اس سے جو منافع آتا ہے وہ منافع تم رکھ لو، اور صرف ہم جو سلیبس دیتے ہیں وہ سلیبس تم پڑھا دو. ایجوکیشن سسٹم کو ہائی لیول کا کر دو. لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا. 12 سال کے اندر 6000 اسکول بنائے گئے. دیکھتے ہی دیکھتے پھر مسجدیں کھولنے کی اجازت دی گئی. امامت کرنے والے نہیں تھے تو علماء نے ان سے کہا جتنے مدرسے بند تھے ان مدرسوں کو کھولو، جو سیکولر سلیبس تم پڑھاتے وہی وہاں پر پڑھائیں گے. صرف اتنی تعلیم دینے کی اجازت دے دو دین کی جس سے ایک آدمی امامت کر سکے، اتنا ہم تعلیم دے دیں گے. اس نے اجازت دے دی تو وہ سارے مدرسوں کا نام رکھا گیا امام خطیب اسکول، اور آج بھی وہ امام خطیب اسکول کے نام سے ہیں. وہ بھی کھلے اور دھیرے دھیرے پھر نئی نسلیں بننے لگیں. یہ جو طیب اردگان ہیں یہ اسی امام خطیب اسکول کے پڑھے ہوئے.
اب دیکھتے ہی دیکھتے ادھر 1950 اور اب دیکھ لینا ادھر 40 سال کے اندر 50 سال کے اندر حالات تبدیل ہوئے اور سیاست پر بھی دین والے آ گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ترکی کو اسلامی دنیا کے لوگ ایک امید کی کرن سمجھتے ہیں اور ترکی کا ماحول تبدیل ہونے لگا. آخری بات سن لو، ابھی ہمارے ہاں وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ہوم اسکول چلائیں، چھپ کر پڑھائیں. ابھی بھی وقت باقی ہے، ابھی بھی ٹائم باقی ہے. انشاءاللہ وہ وقت یہاں پر نہیں آئے گا. سن لو اچھی طرح، جس بستی کے اندر، جس علاقے کے اندر آنے والی نسلوں کی تعلیم کا نظام کیا جائے گا، وہ شہر، وہ بستی تو ایمان سے منور رہے گی. خدا نہ خواستہ جن بستیوں کے اندر، جن شہروں کے اندر علماء، وہاں کے مسلمان، وہاں کے مالدار اس کی فکر نہیں کریں گے، چند دنوں کے بعد وہ دین سے وہ علاقے اجڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کا غم نہیں، اللہ تعالیٰ کچھ پرواہ نہیں کرتے. جو محنت کرے گا اس کو آباد کریں گے. اس موقع پر حالات بہت زیادہ سنگین ہیں. میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ اس چھوٹی سی بستی کے اندر کنڈلور، ہم لوگ جانے ہیں ضیاء العلوم کی وجہ سے، ہم کنڈلور جانے ہیں ضیاء پبلک اسکول کے نام سے، مولانا عبید اللہ صاحب اور یہاں کے علماء کے نام سے. میں سمجھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا کوئی شہر ہوگا. گوگل میں ڈال لے کر آتے آتے دیکھ کر جب اندر داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ ایک چھوٹی سی بستی کے اندر کیسا چراغ تم نے جلایا کہ الحمدللہ اس کی ضیاء پورے ملک میں پھیل رہی ہے. یہاں کے بستی والے بھی جو ابھی انعامات تقسیم کیے، یہاں کے بستی کا ایک ایک گھر بھی مبارک ہے کہ تمہاری بستی کے اندر یہ کام چل رہا ہے. اب میرے یہ بچوں سے کہتا ہوں جو فارغ ہو کر جا رہے ہیں، ذہن سے نکالو کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے. یاد رکھ لینا، میری نصیحت سن لینا، ان مع العسر یسرا. پہلے تنگی آئے گی، پہلے تکلیف ہوگی، تھوڑے دن تکلیف ہوگی. اللہ تعالیٰ لچے لفنگوں کو، اللہ تعالیٰ سن لو اچھی طرح سے، اللہ لچے لفنگوں کو، کمینوں کو، باغیوں کو دولت دے دیتا ہے. اللہ کے دین کے کام کرنے والے کو کبھی دنیا میں ضائع نہیں کرتا. اچھی طرح یاد رکھ لو. لیکن اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والوں کو شروع میں آزماتا ضرور ہے. ان مع العسر، تھوڑا سا اس وقت اپنے آپ کو جم کے رکھو گے، جس طرح سے پڑھنے میں بڑوں کا مشورہ لیتے رہے، آگے کام کرنے میں بھی اپنے بڑوں کے مشوروں سے جا کر علم کا کام کرو، نسلوں کو بنانے کا کام کرو، اپنی اپنی بستی کی فکر کرو، جس شہر کے ہو اس شہر کی فکر کرو. وہاں کے ایک ایک بچے کو کچھ کام نہیں، کوئی یہ نہیں ہے، کسی سیاسی اس میں نہ جانا، کوئی عہدہ قبول نہ کرنا. تمہارے لیے جو بیڑیاں ہیں یہ عہدے ہیں، تمہارے لیے بیڑیاں جو ہیں دولت ہے. سن لو، میں تم کو بتاتا ہوں، 64 اسکول انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے میں چلاتا ہوں، 7 مدرسے چلاتا ہوں. کسی مدرسے کا ممبر بھی نہیں ہوں، کسی اسکول کا ممبر بھی نہیں ہوں، کسی اسکول کا نہ پریسیڈنٹ ہوں، نہ یہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ 25,000 بچے ہمارے ہاں پڑھ رہے ہیں. تو اگر تم قربانی دو گے یہاں سے جانے کے بعد، میں فلاں تنظیم کا صدر بن جانا، میں فلاں اس کا یہ ہو جانا، عہدہ ملے گا تو کام کریں گے، عہدہ نہیں ملے گا تو کہا، یہ ساری چیزوں کو قربان کرو اللہ کے لیے. صرف ایک بات ذہن میں رہے، اپنے بڑوں کے مشورے سے جس علاقے میں جا رہے ہو اس علاقے کی آنے والی نسل کے لیے محنت شروع کر دو. چھوٹا چھوٹا اپنے اپنے گھر کے قریب تم کام شروع کرو. اپنے محلے میں، جس محلے میں تم جاؤ گے، پورے ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہے، ہر 200 گھر پر اللہ نے ایک مسجد بنوا دی ہے. یہ پورے ہندوستان کا معاملہ ہے، کسی قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. ہر 200 گھر پر ایک مسجد ہے، اور 200 اس وقت
لوگوں کی فیملی بنتی ہے، 200 گھر ہیں تو ایک مسجد کے اطراف 1000 کی پاپولیشن ہوتی ہے، اس میں سے 27% 25 to 27% اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہوتے ہیں۔ 270 سے 280 بچے، 250 کہیں 200 کہیں 270 بچے رہتے ہیں جو نرسری سے لے کر 10 تک پڑھنے کی عمر کے رہتے ہیں۔ کچھ تم کو نہیں کرنا ہے، پورے ہندوستان کا نہیں سوچنا ہے، پورے ملک کا سوچنا نہیں ہے۔ ہم یہاں سے بیٹھ کر جہاں کام نہیں کر سکتے اس کی بحثیں کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کام کرنے کا موقع رہتا ہے وہاں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے بیٹھ کر فلسطین کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے علاقے کے اندر ارتداد پھیل رہا ہوتا ہے، اس کی فکر نہیں کرتے۔ پورے ملک کو چھوڑو، اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ دین کو زندہ کرے گا اور زندہ ہو کے رہے گا، لیکن تم نام لکھاؤ کہ اللہ اس کام کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ اپنے علاقے کے اس 200 سے 300 بچے، 250 بچے، 200 بچوں کو ٹارگٹ بناؤ اور اس کے اوپر محنت کرنا شروع کرو۔ 5 سال 10 سال محنت کرو، 10 سال میں وہ نسل بھی بن جائے گی۔ اور تم کو میں اللہ کے سامنے بتا رہا ہوں، اس اسٹیج پر کر کے بتا رہا ہوں، تم 100-200 بچوں کی زندگیاں بناؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو برباد نہیں کر دے گا، اللہ تم کو بھی آباد کرے گا۔ میں یہاں کی بستی والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، میرے اساتذہ یہاں پر جو بیٹھے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت ہی کوالٹی والی ایجوکیشن آپ نے یہاں پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ اس چیلنج کے دور میں اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قبول فرمائے، بستی والوں کو قبول فرمائے۔ آپس میں اتحاد پیدا کرو، دل کو وسیع رکھو، نیگیٹو سوچ ختم کرو، پازیٹو سوچ لے کر آؤ، کنسٹرکٹیو ورک سوچو اور ڈسٹرکٹیو ذہن کو دور کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے بہت بڑا کام لے گا۔ بس ان چند باتوں کے ساتھ میں مبارکبادی دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔